الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خطبے کے اندر ان آیات کی تلاوت کی گئی اللہ رب العزت ان کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات کہ ہم میں سے تقریباً ہر آدمی آج کل مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. پٹرول مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا. تو ہر بندہ تقریباً اس کی وجہ سے پریشان ہے. گزشتہ 2 جمعوں کے اندر بھی میں نے بتایا اور آج بھی یہی بات بتا رہا ہوں کہ زمین کے اوپر جب مہنگائی پھیلتی ہے ہم اپنے حاکموں سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھیں. ہم نے اپنے اعمال کو درست کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بارشوں کی ضرورت ہے، بارشیں نہیں آ رہی، ہم نے اپنے اعمال کو درست کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، وقت کے اوپر چیز نہیں مل رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ سارا نظام ہمیں خراب نظر آ رہا ہے؟ تو قرآن کی آیت کے اندر اس کا حل ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو بھی آزمائش یا مصیبت آتی ہے نا تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اس بات میں آتا ہے جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جاتا ہے وہاں پر گرانی بڑھ جاتی ہے، وہاں پر مہنگائی ہو جاتی ہے. ہمیں سود کے اندر مکمل طور پر جکڑ لیا گیا ہے اور جہاں پر توبہ استغفار کم ہو جائے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارشیں روٹ جاتی ہیں. جہاں پر زنا عام ہو جائے وہاں پر بھی بارشیں نہیں آتی. اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہمیں یہ غلطیاں، یہ گناہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اگر یہ گناہ نظر آ رہے ہیں تو ان سے توبہ کریں. اگر یہ گناہ نہیں ہے، ہم صاف ستھرے ہیں، بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو دوسرا اسٹیپ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، دنیا کو بنایا گیا. دنیا کے رنگ روپ، خوبصورتیاں ساری اللہ کے نبی کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. آپ کی وجہ سے ہی سب کو پیدا کیا گیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. اماں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا. ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پھر بھی ہماری زبانوں کے اوپر ناشکری ہے. ہمارے گھروں کے اندر پراٹھے بنتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے پوری زندگی پراٹھا نہیں کھایا تھا، پوری زندگی پراٹھا نہیں کھایا تھا، پھر بھی ہماری زبانوں کے اوپر ناشکری ہے. غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، کپڑا دکھایا، یا رسول اللہ دیکھیں پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، دعا فرمائیے. اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا دیکھو میرے صحابی میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. ہم میں سے کسی نے پتھر باندھے؟ نہیں باندھے نا. پھر کیوں ناشکری اللہ کی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ بھائیو، مسلمان کی زندگی کا مقصد دنیا کی عیش و عشرت نہیں ہے. کافر عیش کرے گا، کھائے گا، پیے گا، اچھے گھر ہوں گے، اچھی گاڑیاں ہوں گی، اور دنیا کے اندر سب کچھ ہوگا ان کے پاس. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کو سب کچھ یہیں پر مل جانا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، دل کو سکون ملے گا. پھر ہمیں نا یہ مہنگائی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ہمارے گھر کے اندر 2 چاند گزر جاتے تھے اور آگ نہیں جلتی تھی. 2 مہینے گھر کے اندر کھانا نہیں بنتا تھا. یہ حدیث ہے صحیح. کہیں سے گفٹ آ گیا، گزارا ہو گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 مہینے مسلسل نہیں، لیکن یہ حالات اللہ کے نبی کا فقر اختیاری تھا. یعنی یہ اختیاری تھا. اگر اللہ کے نبی چاہتے اللہ کے نبی کو سب سے بڑا بادشاہ بنا دیا جاتا، سب کچھ دے دیا جاتا. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں عیش کر کے گیا، میری امت کا غریب جب ٹھنڈی آہ بھرے گا تو کہیں اس کے دل سے یہ نہ نکلے کہ میرا محبوب پیغمبر جن کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ تو عیش کر کے گیا، میں غربت کے اندر زندگی گزار رہا ہوں. میرے عزیز و حضور علیہ السلام کی زندگی پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر فاقہ ہے. اللہ کے نبی کے گھر کے اندر فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. دوڑے گئے یہودی کے پاس، مزدوری کرنی ہے. اس نے کہا باغ کو پانی پلانا ہے. اس ٹائم یہ کسیاں اور یہ ٹیوب ویل نہیں ہوا کرتے تھے. ڈول بھر کر پانی کے باغ کو پلانا ہے. اجرت مقرر ہوئی، 1 ڈول کے اوپر 1 کھجور ملے گی. 1 بالٹی بڑی ہوگی شاید، 1 پر 1 کھجور ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات پانی لگایا اور 17 ڈول بنے. 17 یہودی نے آ کر سامنے وہ رکھ دیے جتنے وہ تھے. کھجوروں کی قسمیں تھی، بھائی ان میں سے جون سی قسم کی آپ کو کھجوریں چاہیے آپ لے لو. اس زمانے کے کافر بھی ایماندار ہوا کرتے تھے، اجرت دے دیا کرتے تھے. آج کل تو مسلمان بھی اجرت کھا جاتے ہیں. کسی غریب کی اجرت نہ کھاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو. یہ اللہ کے نبی مزدور کے حقوق بتا کر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف قسم کی کھجوریں اس یہودی نے لا کر رکھی کہ آپ جون سی چاہیں 17 کھجوریں لے لیں. اب ویسے تو کبھی کسی نے اس طرح نہیں کیا نا کہ پوری رات مزدوری کی ہو اور اس کو 17 کھجوریں ملی ہوں. صحابہ کرام یہ کر کے گئے. حضرات صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن کے اندر دے رہا ہے، جن کو اللہ کے محبوب اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خامند محترم ہیں، اور فاطمہ حضور علیہ السلام کے نور نظر، لخت جگر، حسنین کی اماں، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی عورتوں کی تو سردار ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود چکی پیسا کرتی تھی، آٹا جو نہ خود اس کے ساتھ چکی سے نکالا کرتی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، جن کی سیرت ہم مزے لے لے کر پڑھتے ہیں، کبھی ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ صحابہ کرام نے کبھی مہنگائی کا رونا رویا ہو یا بے روزگاری کا رونا رویا ہو۔ میرے عزیزو یاد رکھو، مسلمان کی نگاہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے حاکم اگر غلط کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، جس کے ماتحت جتنے افراد آتے ہیں، جس کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا، جبر کیا، ناانصافیاں کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ رونا چھوڑ دیں، آخرت کے اوپر نگاہ رکھیں، آخرت کے اوپر نگاہ رکھیں۔ صحابہ کرام تو فاقے کر کے گئے، ہم میں سے کسی نے فاقے نہیں کیے، تقریباً کسی نے پیٹ کے اوپر پتھر بھی نہیں باندھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 کھجوریں ملی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 17 کھجوریں لی، پوری رات کی محنت حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے گھر کے اندر فاقہ ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، میں نے جا کر یہودی کی مزدوری کی، پوری رات باغ کو پانی دیا اور 17 کھجوریں مجھے ملی، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ تم نے کس لیے کیا تھا؟ تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی اور اللہ کی محبت کے اندر میں نے کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر فاقے، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اس طرح آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، ایسے لڑک لڑک تمہاری طرف آئیں گی۔ تو میرے عزیزوں، پہلے نمبر پر علاج یہ بتایا میں نے کہ اپنے اعمال کو درست کریں ہم، اور یقیناً ہمارے اعمال درست نہیں ہیں۔ اگر اعمال ہم نے صحیح کر لیے، توبہ تائب ہو گئے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، ہمارے دلوں کو انشاءاللہ سکون ملے گا، اور پھر ہمیں یہ جو عارضی یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، اس کے اوپر جو پریشانی ہم نے ذہن کے اوپر بٹھائی وہ ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کریں گے نا عمل اس کے اوپر، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے یعنی آپ کی یاری دوستی جو محفلیں ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پہلے نمبر